الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے 36 آیت کا کچھ صرف حصہ کیا ہے۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ہم اتنے سلو کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ خالد صاحب آپ ہی بتائیں ذرا۔ سر، یہ انتہائی عام ہدایات ہیں ایک خاندان اور پورے معاشرے کی تشکیل کے لیے اس آیت میں، اور عبادت کی آگے جو تشریح ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے جو آج کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں اگر کچھ دیر لگ رہی ہے تو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ دیکھیں نام لے کے اب معاشرے کے کون سے اہم حصے؟ والدین، ذی القربہ، یتامہ، آپ کے مساکین یعنی حاجت مند، پڑوسی، مسافر، غلام اور لونڈی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے، سارے معاشرے کے افراد، حقوق العباد انہی کے حقوق ہیں جس کو دین کا ایک بڑا حصہ سمجھا گیا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر۔ اچھا، تو اب ذرا بڑے غور سے سنیے۔ والدین کا میں آپ کے پاس بھیج چکا ہوں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، اب قرابت دار میں آپ دیکھ رہے ہیں قرابت دار میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ بڑے آرام سے سمجھیں، یہ سارے آپ کے سسرالی رشتہ دار، ننہالی رشتہ دار، دودھ شریک بہن بھائی، ماں باپ وغیرہ، سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جب احسان کا رویہ آپ کریں گے تو آپ سوچیں وہ معاشرہ کیسا ہوگا۔ ان تمام افراد کے دل میں اگر آپ واقعی حقوق ان کے ادا کریں، کیا عزت ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں مساکین، یہ جو فقراء اور مساکین ہیں، کل میں نے فرق بتایا۔ فقراء میں بعض مانگتے ہیں، لپٹ لپٹ کے مانگتے ہیں، لیکن مسکین جو ہے اس میں بڑی عزت نفس ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورت کا کسی کے سامنے آپ کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ لہذا ہم دونوں حاجت مند ہیں، ایک بڑی عزت والا ہے، عزت نفس والا ہے مسکین، اور جو فقیر ہے وہ ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی سوال کر سکتا ہے، اور لپٹ خواب خواب آپ کو روز واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا کہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنی جو بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ صحیح بندے کو پہنچنا چاہیے۔ جب خواتین مجھ سے سوال کرتی ہیں نا کہ بھائی ہماری کام والی کہتی ہے میں وہ خریدنا چاہتی ہوں فریج اور مجھے آپ پیسے دے دیں، اللہ کے بندو سوچو کتنے لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں۔ میرا روز لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، میں اتنا افسوس کرتا ہوں کہ اس حکومت کو کوئی حیا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے مسائل کتنے بڑھ رہے ہیں۔ لوگ مزدوری کے لیے آئے ہیں، مزدوری ملتی نہیں ہے، اور گھر جانا چاہتے ہیں، کرایہ نہیں ہے ان کے پاس، اور کرائے ایسے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہذا میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ان آیات کو جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا جب تک آپ ان کی تلافی دنیا میں اور ان سے معاف کرا کے نہیں آئیں گے۔ بہت اچھی طرح سمجھیے کس قدر آپ سوچیں میاں بیوی کے اور بیوی میاں کے حقوق تلف کر رہے ہیں، کس طرح ہم بڑا آئینہ ہے یہ آیت 36 جو ہے نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِّي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ ذِي الْجُنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मन काना मुख्तालन फखूरा। कल मैंने आपके सामने ये सिर्फ पड़ोसी तक की थी और आगे करूंगा। कोई सवाल हो जो कल हमने किया है? अच्छा, आपका सवाल नहीं है तो मैं कर रहा हूं। ये पड़ोसियों की किस्में किस आयत में कितनी बयान हुई हैं? जल्दी बताएं। तीन तीन किस्में हैं। हाँ जी, कौन एक तो कौन सी? एक तो रिश्तेदार पड़ोसी, और जो रहते हैं पड़ोस में वो, और जो वक्ती तौर पे पड़ोसी बनते हैं, मसलन सफर में, रास्ते में जो मिल जाते हैं, वो पड़ोसी। शाबाश, शाबाश। आप ये अब देखें ना, कुरान कितनी बारीक बीनी से जारे बिल जुम्बे साहिबुल जुन्नुबे। अब ये वो लोग हैं जो कभी आपके बाजार में इकट्ठे हो जाते हैं, कभी सफर में इकट्ठे हो जाते हैं, कभी खाने के नशिस्त में साथ वाला बैठा आदमी है। सोचें अल्लाह की किताब कितनी, खुदा के लिए इसको समझ के पढ़ें, आपके दिल में ये आएगा कि किताब जो मेरी इस्लाह के लिए है वो दुनिया में सिर्फ वाहिद किताब है। यही बेशक मेरी सर, इस चीज को तो हमने कभी देखा ही नहीं था कि ये भी पड़ोसी होते हैं, जो मुसाफिर हम सफर करते हैं, जो हमारे साथ होते हैं। इस तरह हम तो सिर्फ यही पड़ोसी देखते थे जो हमारे घर के साथ रहते हैं। मैडम, कुरान जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीजें वहां पता लगेंगी कि खालिक कायनात ने हमारी हिदायत। अब देखें ना, अब जरा सोचें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या ये कुरान तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है। छोटी सी हदीस। खिलाफ उस वक्त है जब आप इनमें से किसी काम को छोड़ देंगे तो अल्लाह पूछेगा, और हक में हुज्जत इसलिए कि अगर आप इन सब के पूरे करेंगे तो कुरान अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा क़यामत के दिन कि इसको बख्श दे, क्योंकि इसने ऐन उसके मुताबिक अमल किया जो आपने मेरे में हुक्म डाला, उस हुक्म की तायीद की। देखें, अगर मैंने और आपने ये समझ लिया ना कि कुरान कितनी अजीम किताब है, और यही हमें सही गाइड कर सकती है। इल्म इसका कि कौन सा असूल है और अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर ये नहीं ना पकड़ा मैंने तो फिर मैं अपने इस्लाम पर भी मुझे अल्लाह ताला पकड़ेगा, याद रखें। अल्लाह ताला ने कितनी बारीक बीनी से सबके हुकूक बता दिए। अल्लाह अकबर। आप देखें, काफिर इसलिए इसको इनकार करते हैं कि ये अहकामात वो मानने को तैयार ही नहीं है, और कुरान ने जगह जगह कहा है कि इन काफिरों का कितना बड़ा अजाब होगा। आप पढ़ के आए हैं कि जो जायदाद में हिस्से मारेगा उसके लिए अजाब मुहीन है। 3 लफ्ज आए हैं। मुहीन इसलिए कि अजाब तो सख्त अलीम भी होगा, अजीम भी होगा, लेकिन साथ मुहीन इसलिए होगा कि दिखाया जाएगा जिन लोगों के आपने हिस्से यहां मारे हैं। कमाल है। और आपको पता होना चाहिए कि अजाब अलीम क्यों है, अजाब अजीम क्यों है। अजाब अलीम क्यों है भला? अलीम का मतलब दर्दनाक क्यों है भला? सबसे ज्यादा खाल को तकलीफ होती है, इसलिए खाल बार बार जलाई जाएगी नौजुबिल्ला, और बार बार फिर पैदा की जाएगी, फिर जलाई जाएगी। इसमें सेंसेस होते हैं ज्यादा तकलीफ पाने के। बिल्कुल आपने ठीक कहा। गोया इंसान को जिसने दुनिया में उस हिदायत का इनकार किया जो कुरान में है नबी वसल्लम के बाद, तो उसका हाल ये होगा जैसे आपने बताया है। खुदा के लिए इसको समझें, लोगों को समझाएं। ये खौफ पैदा करेगी मेरे अंदर ये बात कि अल्लाह इस तरह अज़ाब देगा कि मैं बुराई से बचूं और नेकियों में सबकत करूं। आप मुझे बताएं, आपको ये एहसास इसी बात को आमादा करता है नहीं करता? बेशक शायद, बेशक हर वक्त हर लम्हा अल्लाह करे ऐसे ही हो सारी, और ऐसे ही मौत आए हमें। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जारे बिल जुन्नुब आपको समझ आ गया? जल्दी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह।
اچھا اب جس آج چلتے ہیں وابن السبیل اور مسافر. اچھا مسافر آپ کو یاد ہوگا، میں نے کیونکہ بچپن میں گاؤں میں رہتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ مسجد میں جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو مسافر سے کہہ دیا جاتا کہ آپ کا کھانا آ رہا ہے. یہ وہ مسافر ہوتے تھے جو سفر کر رہے ہوتے تھے، ان کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، کسی کی جیب کٹ گئی، سفر کر رہا تھا، اب اس کو گھر پہنچنا ہے، یہ مسافر ہے جس کا ذکر یہاں ہے. وہ مسافر جو تہی دست ہے، ضرورت کے لیے سفر کر رہا ہے، تو آپ کو نہ صرف اس کو کھانا دیں گے بلکہ اگر سفری اخراجات دے سکیں تو بہت بہتر ہے. میں کل آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں. ایک شخص نے مجھ سے کہا رو رو کے، ایک نہیں دو تھے، کہ ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور میں بینک میں گیا، وہ بینک پہ کھڑے تھے، میں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا کہ ان کو 20-20 روپے دے دو. اس نے جب دے دیے تو انہوں نے کہا جی ہم ڈیرہ غازی خان سے آئے تھے. رونے لگے دونوں، اور 1200-1400 روپے کرایہ بتایا انہوں نے، ٹرین کا بھی اس کا، تو آپ ہمیں پیسے دیں، ہم نے واپس جانا ہے. میرے ساتھی نے مجھ سے کہا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا، غور کریں، یہ حال ہے آج. اور اس نے مجھے ریزن بھی بتائی کیوں. میں جب بینک کے اندر چلا گیا، اس بندے کو کہا کہ اپنے ساتھی کو کہ اس کو 20-20 روپے دے دو، تو انہوں نے، ایک بندے نے کہا آپ پیسے لیں، وہ میرے پیچھے آیا، اس نے کہا جی ہمیں کرائے کے بھی پیسے دیں. تو بعد میں میرے دوست نے بتایا، ساتھی نے، کہ نہیں یہ فراڈ تھے، اور اس نے ریزن بھی بتائی. لہذا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، اگر ہم ان کو 1200-1400 روپے دے دیتے اور غریبوں کو نہ دیتے جو کھانے کے لیے محتاج ہیں. اب وہ جو 10:30 بجے کہہ رہے تھے نا، بجائے مانگنے کے اگر وہ کام پہ جاتے تو کام مل جاتا. اللہ تعالیٰ ہر رزق حلال جب طلب کرتے ہیں تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے، میرا اپنا تجربہ ہے. تو یہ مسافر کی حقیقت یہ ہے، اور اس قسم کے مسافر کا یہاں ذکر ہے کہ جو سفر پہ ہو اور وہ ایسا بری طرح مالی حالت اس کی خراب ہو چکی ہو، جیب کٹنے کی وجہ سے، پیسے ضائع ہونے کی وجہ سے، یا خود غربت کی وجہ سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسان کا رویہ رکھو. کیونکہ پہلے وہ بالوالدین احسانہ بالذی القربہ کے ساتھ بھی، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اسی طرح آخر میں ابن السبیل کے ساتھ بھی ہوگا. سر آپ نے صحیح دیکھیں مثال دی ہے نا، تو یہ بتا رہے ہیں نا آپ، وہ دیکھیں کیسے دغا بازی سے لوگ ایک دوسرے کو نا وہ کرتے ہیں. اور اچھا دیکھیں میں اگر آپ آپ دے کی دیتے بات تو وہ آپ پلیز آپ ٹائم نہ لیجئے، میں نے اس لیے شارٹ سنا دیا اور آپ کو سمجھا دیا کہ آپ دیکھ کے پیسے دیا کریں. اب آگے چلتے ہیں. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ لوگ جو تمہارے دائیں ہاتھ کے غلام ہوئے، یہ ہیں غلاموں کا حقوق، کسی مذہب میں دیکھ لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھیں جتنا طبقہ گرا ہوا ہے، دین نے اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. خالد صاحب سمجھ رہے نہیں؟ آپ سمجھ رہے؟ جی الحمدللہ بالکل بیٹھے سمجھ رہا ہوں سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا اب آگے آیت کا ٹکڑا ہے، پہلے ترجمہ کروں گا، سوال آپ کو آ رہا ہے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالی ہر اس شخص سے جو خود پسند ہو اور جو شیخی خورک اور اکڑنے والا ہو، یعنی فخر و غرور کرنے والا ہو، اللہ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اچھا یہاں مختالن فخورا کیوں آیا آیت کے آخر میں؟ جلدی بتائیں. دیکھیں نا، یہ ہے فہم قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو فخر و غرور متکبر آدمی ہے، وہ کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا جو اوپر بیان ہوئی. کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ اللہ کے کلام میں
کوئی لفظ فالتو نہیں آیا بلکہ زیر زبر فالتو نہیں آئی. یہ کمال ہے قرآن کا کہ عربی زبان کا بھی کمال ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو سخت نفرت کرتا ہے جو فخر و غرور کی بنا پر ان حقوق العباد کا خیال نہ کریں جن کا اوپر بیان ہے، کتنا تفصیل سے بیان ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جلدی بتائیں. الحمدللہ سر، جزاک اللہ. جی سر. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غرور و تکبر کو بڑا سخت پسند کیا ہے. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ غرور و تکبر جو ہے وہ کس کو سزاوار ہے؟ کون اس کا حق رکھتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ تعالیٰ. جنگ کے موقع پر. آپ کیا بات کر رہی ہیں میڈم؟ جنگ کے موقع پر یہ بالکل انہوں نے خواتین نے ٹھیک کہا جو پہلے آپ سے کہیں کہ تکبر جو شخص کرتا ہے وہ نہیں، ساری تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب مجھے بتائیں قرآن میں کون سا لفظ آیا جو اللہ نے اپنے لیے متکبر کا مطلب بڑا ہو کے رہنے والا، اور وہ اللہ ہی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. ہاں ذرا مجھے بتائیں قرآن میں کہاں آیا ہے لفظ یہ اللہ کے لیے؟ سورہ حشر کیا؟ جی حشر کی آیت 24. بالکل. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اس کے آگے یہیں آگے متکبر کا لفظ ہے. کیوں نہیں قرآن آپ سمجھ کے پڑھتے؟ کیوں نہیں یہ سورہ حشر کا آخری رکوع جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھرمار ہے اور سمجھ لیں اور پڑھنے نماز میں پڑھنے سے آپ کی نماز کا مزہ آ جائے گا. آپ صرف روز قل هو اللہ احد اور آخری صورتوں میں سے پڑھ کے نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ وہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے. کیوں نہیں آپ پڑھتے؟ دیکھیں جب ہم یہ کریں گے نا آپ یقین مانے آپ کو ریمائنڈر ہوگا کہ اللہ تو یہ فرمایا، کیا میں کر رہا ہوں؟ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. خاص کر آپ لکھیں، میں آپ بتاتا ہوں یہ رکوع آپ یاد کر لیں صورتیں. سورہ یہ آپ کی الحشر کا دوسرا رکوع. سورہ میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اللہ اکبر اللہ اکبر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا بات ہے کہ سارا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی میراث ہے. اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم استعمال کرتے ہیں. جب مر جاتے ہیں وارثوں کے پاس، وارث بھی مر جائیں گے تو بالآخر قیامت کے دن سوائے اللہ کے کوئی اس کا وارث نہیں ہو. تو میں کیوں اس پہ اکڑوں؟ کیوں میں اس پہ فخر غرور کروں؟ کیوں میں غریبوں کے حق ادا نہ کروں؟ یہ ہے کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. سر جی یہ جو آپ نے بتایا نا کہ متکبر کا لفظ جو ہے یہ 23 نمبر آیت ہے سورہ حشر کی. جی آخر بالکل جی جی عزیز الجبار المتکبر. متکبر یہ مجھے اور آپ دیکھیں نا اللہ ہی بڑا، کیونکہ سب سے صفات اعلیٰ کوئی نقص نہیں، لہذا وہی سب سے بڑا ہے، وہی متکبر ہے. کسی انسان کو یہ بالکل دیکھیں وہ اکڑتا کس بل پہ جبکہ وہ اگلے سانس کا بھی محتاج ہے. بتائیں نا مجھے. ہائے ہائے آپ جب پڑھتے ہیں نا اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیت بیدک، بڑی اپنی حیثیت کھل کے سامنے آتی ہے کہ میں کون ہوں. کاش آپ ان کو یاد کر لیں، ان کو پڑھا کریں. یہ اصل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے قرآن کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کی ابتدا ان چیزوں سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. جی سر جی جب سے آپ نے بتایا تو میں اب غور کر کے پڑھتی ہوں. پڑھتی تو میں تھی مگر پڑھ کے گزر جاتی تھی، اب میں شوق سے رک رک کے پڑھتی ہوں الحمدللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پھر قرآن کا کیسا فہم عطا فرماتا ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں یہ مانگنے کے طریقے ہیں کہ اس رب کے سامنے جب گڑ گڑاؤ اور اپنی حیثیت کو پہچان کے
देखे ना कुरान की कितनी प्यारी आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता, इला आप हैं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं कौन हूं, जालिमों में से हूं, मुझसे बहुत सारी खताएं होती हैं, मैं ना, इसलिए अल्लाह से मगफरत की दुआ हर नमाज में किया करो। अच्छा, अब सुने, एक हदीस सुनाता हूं आपको तकब्बुर के बारे में। इस बुराई को अपने करीब भी फटकने ना दें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये मुस्लिम की हदीस है, मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूं, जिसके दिल में राई के ताना के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब सोचें कितना, राई के दाने के मुताबिक। देखें, अगर मैं जब पढ़ रहा था तो मैं कांप गया कि अगर किसी को ये शहीद हुआ और उसको अपनी शहादत पे तकब्बुर ये है कि लोग उसको शहीद ही कहें और फिर उसकी तारीफें करें। भाई तुमने अल्लाह की रजा के लिए शहादत दी है, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं इसको भी तकब्बुर गिनूंगा। नोट करें, नेकी कर और दरिया में डाल कि अल्लाह के लिए कोई काम कर तो अल्लाह की रजा के लिए, इस पे कभी शेखी मत बिखारें कि मैं नेक हूं। आप, मैं और आप इसलिए थोड़ी नेकी का तरफ हैं कि अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत हमारे साथ शामिल है। और अगर उस ताईद और नुसरत का शुक्र अदा किया, जैसे अल्लाह ने दिल में भी जबान पर भी, जैसे अल्लाह ने बताया उस तरह उसको खल्क का, और अल्लाह से मांगा, तो अल्लाह अल्लाह कहते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ये कौन फरमा रहा है, जो अल्लाह फरमा रहा है, जो अपने वादे का बरहक, सच्चा, कायम और दायम है। सोचे, तो एक आदमी ने अर्ज किया, अब वो उसी हदीस को करके कंटिन्यू कर, आते हैं तो उनको हाजी साहब कहने शुरू हो जाते हैं, हाजी साहब। जी, उसको बंदे को सर चाहिए कि हज करके जो आते हैं ना, फिर वो भी अपने नाम के साथ हाजी साहब लगाते हैं। वो बिल्कुल गलत करते हैं, और लोग पुकारते हैं तो खुश होते हैं, वो तो अपने हज का अजर जाया कर रहे हैं। अच्छा, आगे सुने जरा हदीस। इस पर एक आदमी ने अर्ज किया कि एक आदमी चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसकी जूती भी अच्छी हो। आपने फरमाया अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर तो, सुने गौर से अगला जुमला, तकब्बुर तो हक की तरफ से मुंह मोड़ने और दूसरे लोगों को कमतर समझने को कहते हैं। ये है असल तकब्बुर की डेफिनेशन, कि हक से बंदा मुंह मोड़ता है। क्यों? कि हक को घटिया जानता है। देखें, सबसे पहले जिसने तकब्बुर किया वो शैतान है, इसलिए ये शैतानी काम है। अगर आप कहीं कोने खतरे में भी है तो उसका जायजा लें और उस बात को निकाल दें कि तकब्बुर अल्लाह को कितना नापसंद है और दूसरों लोगों को कमतर समझने को कहते हैं। भाई आप मुझे बताएं, हम अलग अल्लाह से कुरान की हिदायत हासिल कर रहे हैं, तो हमें क्या हक पहुंचता है कि हम दूसरे लोगों, अल्लाह ने उनको आज़ादी दी है, नहीं मानते तो ना माने, लेकिन दिल में बुरा, उनकी बुराई का एहसास हो, उनसे ताल्लुकात ना हो जैसे अल्लाह ने बताया, लेकिन आप उनसे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि नफरत करेंगे तो दावत ही नहीं दे सकेंगे। दिल में बुरा बहुत जाना, सारे ये लोग करते हैं सर ऐसे। हाँ, सर जी, लेकिन इसमें मैंने, ये भी कहा जाता है कि ये तो हिदायत पकड़ ही नहीं सकता, इसको हिदायत आ ही नहीं सकती। ये भी गलत बात है, तकब्बुर वाली है। ये फैसले अल्लाह के यहाँ होंगे। अगर आप उस, देखें ना, इस वक्त जो उम्मत का हाल है, आप देखें झटके पे झटके मिल रहे हैं। आप इसी मुल्क को देख लें, 2 लख्त हो गया 71 में, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और यहाँ अब क्या नहीं हो रहा। उम्मत मुस्लिमा का पूरा हाल देख लें। ये हक से मुंह मोड़ना तकब्बर है, हक को कम तर जानना, कि मैं समझूं कि मेरा अकल कमाल की बात है, कुरान नऊजुबिल्ला मेरी अकल सबसे बेहतर है, और कुरान को नंबर 2 कर दूं। कुरान ही, अगर अकल कुरान में इस्तेमाल करके कुरान का फैसला इस्तेमाल हक समझ के करोगे तो तुम्हें अकल भी मानेंगी। क्यों? कि ये सारे फैसले ऐन इंसानी फितरत के मुताबिक है। काश हम ये बात समझे। अच्छा, तो
اس میں کیا ہے؟ دو چیزیں آپ دیکھ لیں. پہلی چیز تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا. قرآن حق ہے یا نہیں؟ بالکل سر، سراسر حق ہے، 100%. بے شک سر جی، سراسر حق ہے. ہاں تو قرآن نے کہاں کہا کہ قرآن حق ہے؟ یہ ہے نا آپ کا علم کہ آپ سنی سنائی بات پہ قرآن سے پڑھ سمجھیں. اللہ کہتے ہیں لا ریب فی، شروع میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، اتنا حق ہے کہ شک و شبہ کا شائبہ بھی اس میں نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں قرآن کی جو صفات، حق المبین، ایسا حق جو واضح ہے. ایک اس پہ پورا کئی گھنٹوں کا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ خود قرآن سے یہ چیزیں اخذ کریں گے، یاد کریں گے، اپنے نوٹس بنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دے گا. اچھا، پہلی چیز یہ تھی کہ حق کا انکار. اور دوسری چیز کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. آج پڑھ چکے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. اپنے لوگوں آپ کو کو بڑا ایک لوگوں کو سمجھنا، حقیر دوسروں جان، کو کمتر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. سمجھنا اور دوسرے کو لوگوں کو کمتر سمجھنا. کمتر اور حقیر سمجھنا. اب مجھے یہ بتائیں، آپ میں اگر کوئی خوبی ہے تو آپ کا کیا کمال ہے؟ کمال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا اس کوئی کمال ذات کا ہے سر. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ خوبی آپ کو عطا کی ہے. دوسرے کو کمتر نہ سمجھیں کہ اس کے پاس یہ خوبی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہوا. اس کے شکر میں پھلدار پودا ہمیشہ نیچے کو جھکتا ہے. آپ نیچے جھکیں، اوپر نہ اٹھیں، اور تکبر اور خفر میں. تو دو چیزیں آپ یاد رکھیں. اب یہاں حدیث نے بالکل کر دیا، حق کا انکار. کیوں؟ آپ حق کے مقابلے میں اپنی عقل کو زیادہ سمجھتے ہیں. اور دوسرا، لوگوں کو کمتر نہ سمجھیں. کتنی پیاری باتیں ہیں، کاش میں اور آپ ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ کس قدر. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ تکبر سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان نے کیا تھا. ابلیس نے. شیطان نے سر. ایک منٹ میں آپ کو اگلا سوال پوچھوں گا. قرآن میں کہاں ہے کہ شیطان نے تکبر کیا؟ سورت بقرہ میں آیا ہے، آیت نہیں یاد سے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. سر یہ سورہ شاباش، کہف میں بھی آتا ہے. یہ ہے بات، یہ ہے بات. اب آپ سن کے اور فلاں جگہ آئے تھے، مجھے یاد نہیں ہے. یہ قرآن کا درس دینے والوں کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے. آپ کو صاف بتانا چاہیے. کتنا پیارا ہمیں عبداللہ نے بتایا ہے کہ اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا. اچھا، میں آپ کو دو لفظ قرآن کے بتاتا ہوں. شیطان نے کیا کہا انسان کے بارے میں؟ جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا انا خیر منہ. یہ تکبر ہے. انا خیر منہ. شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. او بھائی، تمہیں اللہ نے بنایا، جو چاہے اللہ نے دیا. اس انسان کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کو تو اللہ کا آگے آپ کو سجدہ تعظیمی اس لیے کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ انسان کو تو اس نے بہت بڑی ذمہ داریاں دینی ہیں. اگر وہ ذمہ داریاں ادا کرے گا تو ساری مخلوقات میں انسان، عظیم انسان، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی عظمت کو سجدہ کرایا جا رہا ہے. اور اگر نہیں کرے گا تو اسفل السافلین ہو جائے گا. آج آپ دیکھ لیں وہ صلاحیتیں جو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، صحیح پہچان کر اس کے حکم پر چلیں، جس کو منع کیا رک جائیں، ہم اس کے بالکل برخلاف چل رہے ہیں. یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے. یہ شیطان نے کیا تھا اور آج ہم کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، آپ کو یقین مانیں، میں نے کیونکہ دنیا بھر کو دیکھا ہے، اور متکبر جو ہے نا، قرآن کی ذرا دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان کی آیت 18، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور نہ زمین میں اکڑ کر چل.
इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो आज 36 के आखिर में है। नोट करें, कुरान को गौर से पढ़ा करें, समझा करें, और इस कुरान के मुताबिक जब हम हो जाएंगे तो हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाएंगे। अगर इसको सिर्फ सवाब के लिए पढ़ के इसके लिए उलट करेंगे, हम अपने खुद ईमान के खिलाफ चल रहे हैं। अल्लाह कभी हमें इज्जत से नहीं बल्कि लानत से नवाजेगा। आप देख रहे हैं कि हम मेंबर रसूल पर बैठ के आयत पढ़ते हैं, लेकिन उसके अमल उसके बिल्कुल बरखिलाफ होता है। अच्छा, आगे एक बात सुने, जब इंसान ये रवैया कि अल्लाह ताला क्या करता है, सूरह मोमिन की 35 लिखें, वो लुकमान की 18 थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। मोमिन की 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कज़ालिक यत्बउल्लाहु अला कुल्लि कल्बिन मुतकब्बिरिन जब्बार, इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर जब्बार के दिल पर मोहर लगा देता है। अच्छा, दिल पर मोहर लगाने का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं। उसके दिल में हक बात पहुंचती नहीं है, बिल्कुल बंद हो जाता है उसका दिल। बिल्कुल, आप जिस तरह खत को बंद कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं, अब उसमें कोई चीज दाखिल नहीं कर सकते और चीज नहीं डाल सकते। बिल्कुल अल्लाह ताला जब इंसान तकब्बुर में मजे लेने लगता है ना, अल्लाह ताला उसको शैतान के हवाले कर देता है। ये है उसके दिल पर मोहर लगाना कि अब हक उसके अंदर जाएगा ही नहीं, जैसे हमारी बहन बता रही है। सोचें, कुरान जितना गौर करेंगे ना, इसकी हकानियत आपको बिल्कुल सामने नजर आएगी। सर जी, ये लुकमान की 18 है, सब लोग लिख लें। मोमिन की तो 35 बताई आपने, और जी जी, लुकमान की 18 नंबर आयत है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो अभी आपने पढ़ा है ना कि 36 में कि इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, फौरन मेरे आपके ज़हन में आना चाहिए कि ये यहाँ अल्लाह ने क्यों फरमाया। फौरन पता चलेगा कि ये ऊपर सारी हरकत जो है, ये माशरे में ताल्लुकात, हकूकुल इबाद को अदा न करना, ये असल में वही लोग करते हैं जिन जो तकब्बुर वाले होते हैं। कितनी बड़ी बात है। सर वो तकब्बुर इबादत का सारी इलाज जो अब कराई हैं, इसमें फिर ये दो चीजें रुकावट बनती हैं ना उनको करने में। जी बिल्कुल। तकब्बुर के इलाज के लिए ये भी तो बताया कि सलाम में पहल जो करेगा उसमें तकब्बुर नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं है, ये एक तरकीब है। तकब्बुर मैंने आपको बताया है कि अल्लाह की जब मार्फत होती है ना, कैसे कि कितना अजीम है रब, क्या सिफात इलाही हैं। हम बोल पुकार उठते हैं सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह ताला हर ऐब और हर नक्स से पाक है। जब ये मेरा यकीन होता है ना, तो मैं तकब्बुर कर ही नहीं सकता कि मैं उसका गुलाम हूं जिसकी ये सिफात है। एक सलाम करना, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज आप देख रहे हैं, मैं तो जब निकलता हूं तो देखता हूं कि लोगों में सलाम करने की आदत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, नाउजुबिल्लाह। वहां सफात बता दिया कौन किसको पहले सलाम में पहल करे। अगर आप नहीं करे तो अल्लाह ताला और रसूल सल्लम की वो आप वो उनकी हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसलिए इन चीजों को आम करें, ये अल्लाह की सुन्नत है। इसको जितना आप जिंदा करेंगे, इतना ही अल्लाह ताला आपको अजर देगा। सवाल, अच्छा, ये आयत 36 पर हमने बड़ा वक्त गुजारा है, अगर आपका अब भी कोई सवाल हो तो जरूर बताएं। अच्छा, अब चलते हैं आयत 37 पर। आयत 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुने कितनी प्यारी आयत है, हर आयत बड़ी प्यारी है। अल्लज़ीना यबखुलून व यामुरून अन्नास बिल बुख्ल, क्या होता है उनका मामला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व यक्तमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, और उस चीज को छुपाते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने फजल के तौर पर उनको अता फरमाई है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, यहां तक कितने ग्रुपों का जिक्र है, जल्दी बताएं। तीन लिखा करें, ग्रुपों
तीन यार بخل کا اور حکم کرنا، بخل کا دوسروں کو بھی، اور جو اللہ نے ان کو دیا اس کو بھی چھپانا، تین حکم آئے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو، قرآن پہ لکھیں الذین یبخلون نمبر 1 وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ نمبر 2 لکھیں اس کے اوپر تاکہ آپ کے سامنے رہے. تیسری وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اب ان تین لوگ گروپوں کا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، کتنا ہولناک انجام ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا. پہلے آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ نے کافر کہا ہے. بخیل کون ہے؟ کافر ہے. جو بخل کا حکم دیتا ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے. اور وہ جو حق کو چھپاتا ہے، جو اللہ نے اس پہ فضل کیے ہیں اور وہ بیان نہیں کرتا بلکہ ان کو چھپاتا ہے، اس پر بھی اللہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. اور انجام کیا ہے اس کا؟ جلدی بتائیں آیت میں. عذاب مہینہ. اللہ اللہ. اب دیکھیں کتنی بڑی تنبیہ ہے. عذاب مہینہ، ذلت والا عذاب. میں نے آپ کو بتایا ہے یہ عذاب علیم بھی ہوگا، عظیم بھی ہوگا، اور ذلت اس لیے کہ دکھایا جائے گا ان لوگوں کے جن کے خلاف اس نے بخل کیا ہے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے. ہر حدیث ہی پیاری ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا میں تمہارے پاس آیا تھا، بھوکا تھا اور تم نے انکار کر دیا تھا. دیکھیں کبھی بھی کسی بھوکے کو انکار نہ کریں. فراڈ کو بالکل سمجھیں اور اس کو دور رکھیں، لیکن جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کو کبھی. تو آپ دیکھیں کہ عذاب مہین کی دھمکی ہے. یہ دیکھا کریں عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، برائی کون سی ہے، تاکہ مجھے اور آپ کو عبرت جی ہو. یہ جو من فضل ہی، اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت کریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس نے اپنے فضل سے آپ کو نوازا ہے، ورنہ یہ آپ کا حق نہیں تھا. یہ تو اس نے آپ کو دیا ہے اپنی خاص مہربانی اور فضل سے. کس لیے؟ تاکہ تم دنیا میں اس امتحان کے حوالے سے کیا کرتے ہو، یہ ہے اس کا مفہوم. بات سمجھ آئیے زرتاج صاحبہ کہ نہیں؟ جی سر جی الحمدللہ. دیکھیں نا اس فضل ہی میں کتنا کچھ ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری دولت. ایک ایک لفظ کو دیکھیں آپ. قرآن یہی تو ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، میں دنیا بھر کی کتابیں انجینئرنگ میں ماسٹر امریکہ سے کیا. خدا گواہ ہے کہ اس کتاب سے بہتر میں نے دنیا کی کوئی کتاب نہیں دیکھی. بے شک، سبحان اللہ. اگر اس کو ہم پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے اس پر عمل کر لیں تو ہم دنیا میں بھی ایسا ہوگا، چلتے پھرتے ہم جنتی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، اب یہ تھی آپ کی آیت نمبر 37. اب چلتے ہیں آیت نمبر 38 میں. سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، اللہ کا فرما رہے ہیں، ذرا غور کریں کیا اللہ فرما رہے ہیں. آیت 38 میں سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. اور وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیوں اتنا بڑا جرم ہے جو اللہ اس کی سزا بھی آگے بتا رہے ہیں. خرچ کرتے ہیں لوگوں کی واہ واہ کے لیے، ان کی نیت صرف خالص اللہ کی رضا نہیں ہوتی. اچھا، دنیا اب میں اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے، جیسے وہ ایک بالکل. حدیث جو آج کل ہو رہا ہے، مال دیتے ہیں اور تصویریں کھنچواتے ہیں. اچھا، اب سنیں، انسان کو اگر یہ سمجھے نا کہ یہ میرے اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور مجھے میرے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. کیوں؟ تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. لہذا اگر میں مال خرچ کروں کہ میرا فوٹو چھپ جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اسے کہتا ہوں جا دفع ہو جا، اجر ان سے جا کے لے جن کے لیے تو نے عمل کیا ہے.
कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ये आगे जो टुकड़ा है, वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, और हकीकत में ईमान नहीं रखते न अल्लाह पर और न यौम आखिरत पर। इसका क्या मतलब है? उसका पहली आयत के टुकड़े से ताल्लुक क्या है? सर इसका मतलब ये है कि अगर उसका अकीदा आखिरत मजबूत होता हो तो उसको इस बात का यकीन होता कि जो भी मैं नेकी का काम कर रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर रहा हूँ, उसका सिला मुझे आखिरत में ज़रूर मिलेगा। उसे आखिरत पे यकीन नहीं होता, इसलिए वो दुनिया में दिखावे के लिए और वाह वाह के लिए खर्च करता है। बहुत उम्दा। लेकिन आप कंक्लूड करते वक्त ये भी कहते ना कि ना इसकी हरकत की वजह ये है कि ना उसको अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह पर ईमान होता तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करता, और ना आखिरत पर ईमान है, जैसे आपने सारा बताया कि उसका दुनिया में वाह वाह कराने के लिए उसने किया। जज़ाकल्लाह। जज़ाक। कुरान को इस तरह पढ़ें। अच्छा, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यकुन शैतान लहू करीना फसा करीना, ऐसे लोगों को जो शैतान के साथी हैं और जिसका साथी शैतान हो जाए वो बहुत ही बुरा साथी है। अच्छा, आयत 38 में इसका जिक्र, आयत 37 की जो अभी हमने पढ़ी, इससे ताल्लुक क्या है और शैतान का जिक्र क्यों आया है? दोनों माल की उससे भी हदें बता दी हैं, या तो बुखल करेगा या दिखावा करेगा। ये तकब्बुर और शेखी खोर जो लोग होंगे उनके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ख्वाहिशात नफ्स पे चलेगा, जो नफ्स का शैतान है ना, वो जो भड़काएगा ना, उस पे चलेगा वो। सर शैतान दिखावे की तरगीब भी देता है और शैतान बुरे अमाल को पसंदीदा करके भी दिखाता है, शायद इसलिए यहाँ शैतान एक का बात जिक्र है। देखें, बड़ी प्यारी बात की आपने ये क्यों नहीं कहा कि शैतान का मिशन ही यही है कि उसको जहन्नम में लेके जाए? जी सर। लिहाजा शैतान हर बुरे काम की तरगीब देता है। यहाँ ये सारी बुराइयां हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, बुखल करना, तो शैतान उसको सिखाता है कि तू कर, ते पैसा बचाएगा ना, कल तेरे काम आएगा। नऊजुबिल्लाह। आप नहीं देखते, रब्बुल आलमीन की शानें देखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने दुबई में रहा हूं, काम किया है। आज दुबई गजा की शक्ल तस्वीर पेश कर रहा है। अल्लाह ने वो पैसा, जो हराम का पैसा, जो उस शेख ने अड्डे अमेरिका को दिए और उस अमेरिका ने यहाँ तालिबान पे हमले किए, वहां से अल्लाह ने उसको कितना इबरतनाक अंजाम से दो चार किया है। कभी सोचा है आपने? जी बिल्कुल। मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सर बिल्कुल सर बिल्कुल। जी सही कह रहे हैं। सर जी बिल्कुल सर। सही कह रहे हैं, ऐसा ही अंजाम होता है बुरे कामों का। इसलिए आप एक बात याद रखें, जब हद अल्लाह ताला फैसले उसकी हिकमत के तहत होते हैं, जब वो देखता है ना कि ऐसे बंदे को, आप मुझे देखें क्या अंजाम हुआ मुशर्रफ का, क्या अंजाम हुआ बाजवा का, क्या कोई चीज काम आई जो उनके इतने बड़े बड़े ओहदे, इतना बड़ा बड़ा माल दुनिया भर में, क्या कोई चीज काम आई? अल्लाह ऐसा अल अजीज है, जबरदस्त गालिब, कि उसके मुकाबले में। सर अच्छा, जी वो मैंने सूरा आले इमरान में आता है ना, ला तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम व औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, कोई कोई भी चीज चीज भी काम काम नहीं। नहीं आएगी, कोई चीज भी काम नहीं आएगी। अच्छा, मैं ईरान में था और मैंने शाह का जमाना भी देखा है, फिर इनका जो इनकलाब आने के बाद सब कुछ देखा है। मैं आपको बताऊं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम, ऐसी अय्याशी और फहाशी शाह के जमाने में कि मैं आपको बताऊं, जिस गेस्ट हाउस में शलम्बरजे में हम रहते थे ना, उसका कील भी अमेरिका से आई हुई थी, हर चीज बमाशमूल कील के। अच्छा, शाह अमेरिका का पूरा एजेंट था इस पूरे खिते में, सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो सब एजेंटों का सरदार था। जब वो इनकलाब आया ना, तो अमेरिका ने उसको पनाह भी नहीं दी अपने मुल्क में। सुबहान अल्लाह, डरते हुए कि ईरानी, अब देखे ना ईरान ने क्या हाल किया है अमेरिका का।
لہذا یہ دیکھیں کہ رب جب پکڑتا ہے تو کتنی سخت پکڑ ہوتی ہے اس کی، کوئی چیز کام نہیں آتی، اولاد، مال، عہدے، تعلقات، دوست، احباب۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حقیقی سٹوری یہ ہے کہ باجوہ کے گھر والوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ اس کو مل لینا ہے۔ نوٹ کریں کتنا رب جب پکڑتا ہے تو بندے کو کتنا ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ سر جی جب اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے نا تو وہ اس وقت نہیں دیکھتا کہ میرے بازی پلٹ بھی سکتی ہے اور میرے پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے برا وقت، تو دیر نہیں لگتی اللہ کو بازی پلٹانے۔ زرتاج صاحبہ بندے کو ہر آن اور ہر لمحہ قرآن کو سے جڑے رہنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اب یہ جو یہی وہ آیت، چیز، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو مجھے اللہ کے حکم سے آشنا کرتی ہے۔ بے شک بے شک یہ ہر آیت جس ہمیں لرزہ طاری کرنے والی ہے جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت 29 شروع کر رہا ہوں، 28 کا کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ 39 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور یوم آخرت، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر صدق دل سے ایمان لے آتے۔ اچھا یہ صدق دل سے ایمان لانے کی جو تمنا کی جا رہی ہے کہ لے کے آتے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت سے بتائیں۔ آپ لکھ لیں تاکہ آپ ان کو پڑھ کے سمجھیں۔ لکھیں، یہ 255 آپ کی ہے نا بقرہ کی 255 جو آیت جی 255 آیت الکرسی ہے، یہ دونوں آیتیں 256 اور 257 ہیں۔ میں آج اس کو آپ کو اچھی طرح سمجھاتا ہوں اور آپ ان کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ آپ بالکل قرآن کی حقیقتوں کو پالیں۔ اچھا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں 256 نکالیں آپ، قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ بقرہ کی 256 نکالیں۔ نکال لی آپ نے؟ جی سر۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے 256 کا ترجمہ کر رہا ہوں، نوٹ کریں۔ آپ ثواب کے لیے نہ پڑھیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے نا کہ قرآن کس قدر آپ کو ہدایت کی تلقین کرتا ہے اور کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان آیات میں، احکامات الہی میں، تو آپ اش کر اٹھیں گے۔ اب میں پڑھتا ہوں اور آپ غور سے سنیں۔ میں آپ کے سامنے 256 پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، اس کا کیا مطلب ہے؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو دین میں اتنی زبردستی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فَالْہَمَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا رکھا، جس کی وجہ سے وہ نیکی، دین کیونکہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کے اندر بلٹ ان کر دی ہے، اس لیے اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ چھوڑیں یہ آپ کوئی بات، کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا سر جی، ہدایت ہاں دینا وہی اللہ کا نا، کام ہے۔ ہاں جی اختیارات دیے ہوئے ہیں، نیک بن جاؤ یا بد بن جاؤ، یہ تمہارے اپنا اختیار ہے۔ اگر سر کسی کو زبردستی دین اسلام میں داخل نہیں کرنا چاہیے، اپنی مرضی سے۔ ہاں یہ ہے لیکن ہمارا آپ کی ایک ذمہ داری ہے میڈم، اس طرح بات مت کریں کہ زبردستی اس پہ نہ کرنے کی، تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ میں اور آپ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبردستی کسی کو دین پہ نہیں لانا، لیکن کیا میرا اور آپ کے فرض کیا ہے؟ اس کو دین کی پوری سمجھانے کی کوشش کریں۔ دعوت دین، اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کو بھی، حضرت موسیٰ کو فرعون کو دعوت دو، حالانکہ فرعون کیا کہتا؟ انا ربکم الاعلی۔ سوچیں۔ اچھا تو جو میری بات پیش نظر ہے کہ دین میں سختی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے حق بتانے کا حق ادا کر دیا، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اس کے بعد حجت پوری کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ آزادی دے دی
کہ وہ چاہیں تو دین پر عمل کریں, چاہیں تو نہ کریں. لیکن قرآن حجت, القرآن حجت لک, یا تو قرآن تیرے حق میں حجت ہے اس وقت جب پورا اس پر کے دل سے ایمان لا کے اس پہ عمل کرو گے تو تیری سفارش کرے گا. او علیکا, یا تیرے خلاف حجت ہے. اب ان تمام کافروں اور تمام ان مسلمانوں جو نام کے مسلمان ہیں اور اللہ کے دین سے ان کا عملاً کوئی واسطہ نہیں ہے, ان سے اللہ کہتا ہے کہ قرآن خود تمہارے خلاف گواہی دے گا, اس لیے کہ میں نے اس کو حجت دلیل بنا کے بھیجا ہے. یہ ہے لا اکراہ فی الدین کا مطلب, کہ اللہ نے حجت پوری کر دی ہے, اب بندے کا کام ہے نہیں کرے گا تو آخرت میں بھگتے گا. لیکن دنیا میں آپ کا فرض ہے, میرا اور آپ کا, کہ ہم ان تمام لوگوں کے سامنے دین حق کو پوری سنجیدگی کے ساتھ پیش کریں, اس لیے کہ اسی اللہ کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اچھا, اب یہ تھی ہماری, اب آگے سنیں بڑے غور سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی, ہدایت اور بغاوت بالکل اللہ نے کھول کے بیان کر دی قرآن میں. وہ کیسے ہے بلا, جلدی بتائیں. سر انبیاء بھیجے, قرآن پاک میں بار بار ہدایت اور گمراہی کو دونوں رستے اللہ علیحدہ بتا. میڈم کیوں بات بھول رہی ہیں؟ قرآن نے جہاں برائی کا ذکر کیا وہاں اچھائی کا بھی ساتھ کیا ہے, جہاں برے آدمی کا ذکر کیا اس کا بھی, جہاں انجام کا ذکر کیا کہ برے سارے کافر جہنم میں جائیں گے, سارے پکے سچے مسلمان جنت میں جائیں گے. یہ ہے اس کا صحیح معنی قد تبین الرشد من الغی. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر, تقابل ہر جگہ. تو یہی تو گمراہی کے مقابلے میں جب سچائی اور حق کو واضح کرنے کے لیے تقابل کر قرآن نے جگہ جگہ کیا ہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ قد تبین الرشد من الغی. آگے سنیں کتنا یہ فمن یکفر بالطاغوت, پہلے کس آ گیا کہ طاغوت کا انکار کر کے ویؤمن باللہ, اس کے بعد اللہ پر ایمان لائے, تو وہ ہے شخص فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا, اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا پکڑا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ کس کا سہارا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اللہ قرآن کی ذات کا. اچھا, قرآن تو و سنت کا. اللہ کا سہارا بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن جیسے ہماری بہن نے کہا یہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کا, جس نے یہ کر لیا اس نے مضبوط سہارا پکڑا. اور پہلے یہ جو لا الہ الا اللہ آیا ہے نا, لا کس کا ایکویولنٹ ہے اس آیت جو میں نے ٹکڑا پڑھا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مضبوط نہیں, اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. طاغوت کا آپ انکار. مت پوچھیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سوال میرا یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ لا اور کون سے یہاں اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھے ہیں کون سے حروف ہیں؟ یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. ومن یکفر بالطاغوت ہے شاید سر. بہت عمدہ, بہت عمدہ. یہ ہے لا کا مطلب کہ پہلے سارے طاغوتوں کا, امریکہ کا, دیکھیں یہ سارے عرب سے راستے انہوں نے بنا رکھا تھا کہ ہم نے امریکہ کے اڈے بنائے ہوئے ہیں, ہم پر کوئی حملہ بھی نہیں کر سکے گا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, کہ اللہ نے ان اڈوں کو تہس نہس کرا دیا امریکہ ایران کے ہاتھوں. دیکھیں سہارا سب سے مضبوط کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر یہ ایمان کی حقیقت کو پا لیتے اور خود بھی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ پہ یقین رکھتے, کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ الگ الگ ریاستیں اس لیے کہ طاغوت امریکہ کے پیچھے چلیں, یہ اللہ کو سخت ناپسند تھا. اور دیکھیں کس طرح کانپ رہے ہیں, یہ تو الگ کانپ رہے ہیں, اور ان کا جو پیر ہے امریکہ,
ट्रंप किस तरह कांप रहा है, किस तरह बैकी बैकी बातें कर रहा है। सोचें, ये ऐसी बातें नहीं है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि इनको याद कर लें, नमाज में पढ़ा करें। तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन इंफ़िसाम लहा। और आगे बता दिया कि जो चक्करबाजी कर रहे हैं ना, अल्लाह कौन है? जिस देख रहा है, समीउन अलीम है, वो सुन भी रहा है कि किस तरह ये कह रहे हैं कि इसको दे दो इनाम खबीस को जिसने मुसलमानों का कातिल है, या कौन है जो ईरान की तरह डट के उनका मुकाबला करता है। वो सब देख रहा है, सुन रहा है। सब आप कुरान पढ़े तो आपको पता चले कि अल्लाह ने हमें किस कदर। अब सुने अगली आयत, बड़ी अहम है, पहली कम आमने नहीं थी। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह किनका वली है? जो ईमान लाए। ईमान लाते हैं, ईमान वालों का अब आप कहेंगे यहाँ ईमान का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और सहाबियात जैसा ईमान। अच्छी तरह नोट करें, ये ईमान हम सब कहते हैं। आज कितने करोड़ इंसान मुसलमान ईमान के दावे करते हैं, लेकिन करतूत काफरों जैसे हैं। लेकिन अगर वो ईमान है, देखें इस ईमान की वैल्यू कितनी है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, उनको क्या अल्लाह उनके साथ क्या मामला करता है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाहु अकबर। कभी आपने नहीं पढ़ा होगा इसको इस अंदाज में कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। जिसका ईमान मिसले सहाबा, मिसले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, वो शख्स गोया अल्लाह उसका ऐसा वली है, ऐसा उसका मददगार, ऐसा उसका पुष्टपनाह, ऐसा उसका सरपरस्त है कि वो उसको हर बुराई से बचाएगा। क्यों? वो ईमान के तकाजे पूरे करने की जब कोशिश करेगा, अल्लाह उसको तौफीक अता फरमाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आगे सुने। बड़े ये है, अल्लाह ताला कहते हैं ना, मैंने गुमराही को हक से मुमताज कर दिया। ये तो मामला किसका था? आमनू का, कि अल्लाह जो उस तरह ईमान लाए जाते हैं सच्चा पक्का कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह कहते हैं युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति नूर। आज हमारा ईमान पक्का और सच्चा नहीं है, सारी उम्मत मुसलमान का, एक्सेप्शन को छोड़ दें, चंद लोग होंगे। अब सुने, आगे सुने, बड़े गौर से सुने। वल्लज़ीना कफरू, पहले तो ईमान, अहले ईमान का जिक्र है। कौन से? पक्के सच्चे ईमान वाले। वल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया। औलियाहुमुत तागूत, उनके वली कौन है? तागूत, उनके वली हैं ये सारे अरबी रियासतों के हुक्मरान। क्योंकि अल्लाह का इनकार था इनको, नमाजें भी पढ़ते थे सब कुछ, लेकिन अल्लाह को सही तरह से उन्होंने नहीं पहचाना। ईमान सही नहीं था, तौहीद सही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने पनाह किसकी ली? तागूत की, अमेरिका की। अड्डे बनवाए ताकि अमेरिका हमें भी बचाएगा और हम भी बचेंगे। और अब आप देख रहे हैं अल्लाह ताला कहते हैं ये जो लोग हैं ना, जो अल्लाह के का इनकार करते हैं, औलियाहुमुत तागूत। तागूत का मतलब है हर वो शख्स, इदारा, ग्रोह, कौम, जमात जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलती है। जैसे अमेरिका तागूत है और उसके सारे फैलाए हुए जाल, ये यूनाइटेड नेशन तागूत है। आप मुझे बताएं दावे यूनाइटेड नेशन के क्या हैं? और आज तक उन्होंने एक लफ्ज उसके खिलाफ नहीं कहा, नेतन्याहू के और उसके। अगर कोई कहता भी है तो उसको डिफेंड करते हैं। कितनी बड़ी हकीकत है जो कुरान ने बयान की है। वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, वो क्या करते हैं? युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात, वो अल्लाह की रोशनी दी हुई जो कुरान है, हक है, उससे निकाल कर उनको किस में ले जाते हैं? गुमराहियों में। आज सारे हुक्मरान मुस्लिम दुनिया के यही कर रहे हैं। अल्लाह उलाइका अस्हाबुन नार, ये जरा नोट करें कि वो कौन है? जहन्नमी है। हुम फीहा खालिदून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ये कभी सोचा भी नहीं होगा आपने।
آپ اپنے قرآن پہ مہربانی کریں ہائی لائٹر 2 رکھیں، اس کو تو گرین کریں پوری آیت کو 256 کو، کیوں؟ اور 257 کو اس کے انڈر لائن ریڈ کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ریڈ خطرے کا نشان ہے، کفار کو اولیاء بنانا ہے، اور گرین کا مطلب ہے کہ اللہ کو ولی بنانا ہے۔ تو اس میں ایمان کی ضرورت ہے، یہاں انکار جو ہے اس کا نتیجہ، عملاً انکار کا نتیجہ یہ ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، بہت اچھی طرح، جزاک اللہ جزاک سر، اللہ خیر۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اب ان آیات کو یاد کر لیں، نماز میں پڑھا کریں تاکہ مجھے اور آپ کو اس ایمان کی ترغیب ہو جو اللہ کو میرا ولی بنا دے، اور میں ہر اس چیز سے بچوں جو طاغوت کر رہا ہے، شادی، نکاح، طلاق، سب کچھ اس میں آپ جس نے اللہ کے حکم کو مانا اس نے اللہ اس کا ولی ہے اور اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اچھا، اب وقت ختم ہو گیا ہے، میں نے 39 آیت شروع کی تھی، وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کتنی بڑی ایمان کی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آیت 256 اور 257 میں۔ اس طرح آپ پڑھیں نا، اس طرح قرآن سے ہم گائیڈنس حاصل کریں۔ آگے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ یہ اس کو کل انشاءاللہ کریں گے، اور میں انفاق سبیل اللہ کی فیوز و برکات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو پوری تفصیلات سے بات کریں گے۔ اور آگے جو کہا وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کل ذرا مجھے بتائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ایسا ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، صحابہ کا ایمان، صحابیات کا ایمان تھا، ویسا ایمان اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالی ہمارا ولی بن جائے اور ہم دنیا میں برائیوں سے چھوڑ کر نیکی پر آ جائے۔ آمین ثم آمین۔ آج پوری جی امت دیکھیں، آپ کبھی دیکھیں کہ ہماری شادی کا خطبہ نکاح تو رسماً اس کی کسی کو توجہ نہیں ہوتی، لیکن گھڑولی اور پتہ نہیں وہ منگنی اور اس میں ہندوؤں کی رسموں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ جی سر، جی ہم فیصد تو سر، بالکل سر، اسی طرح ہے سب کچھ، جیسے آپ بیان کر رہے ہیں اسی طرح ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا شعور عطا فرمائے، قرآن و سنت میں دین ہے اس کا علم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ ولی الذین، اللہ کن کا ولی ہے؟ آمنو، جو پکا سچا ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی یوم آخرت پر۔ سر جی، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے نا کہ ہم جو ہیں ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنی برائیاں بالکل ختم کرے۔ میڈم، آپ نے بڑی پیاری بات کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر آدمی سے ان پرسن سوال کرے گا کہ تم نے کیا کیا۔ جی آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ آپ نے انہی سوالوں کے جواب اس اللہ کو دینے ہیں جو علیم، خبیر، سمیع، بصیر اور علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے۔ بے شک۔ سوچیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم جزاک آمین۔ اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ بہت کو بھی شکریہ سر بہت جی، اچھا خوبصورت جزائے خیر بہت دے۔ اچھے طریقے سے آپ نے وہ اس کو کمپیریزن کیا ان آیات کے ساتھ، الحمدللہ بہت دماغ کھل جاتا ہے مزید۔ وہ بہت دیکھیں، شکریہ، ہم اللہ آپ کو دوسری دفعہ بہت جزائے خیر ہم دے۔ شکر ریپیٹ کر رہے شکر ہیں، ہم لگتا ہے پہلی الحمدللہ۔ دفعہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں ساتھ دوسری دفعہ ریپیٹ کرا رہے ہیں، اور جی پہلی جی دفعہ جو پڑھا ہے اس سے بڑھ کے ابھی زیادہ سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ بس اس اللہ اللہ کا پاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور آپ کی اور میری مدد فرمائی۔ بے شک آگے بھی اللہ ہماری الحمدللہ، مدد شکر فرمائے۔ الحمدللہ سر، اللہ پاک ربنا ہم سب کو تقبل اسی منا طرح سمجھنے انك کی انت، توفیق دے۔
پلیز اور ذرا ہم میری لوگوں کی بات پہلے اولادوں سنا کو بھی، کریں. تمام دنیا کے مسلمانوں کو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک سر آپ کو بھی بہت خوبصورت جزائے خیر دے، اور ہم لوگ سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور قبول کر لے ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا اور پڑھنا، آمین اور ہم لوگوں سے راضی ہو جائے ہم لوگوں کا رب. اللہ پاک سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، جو بیمار ہیں آمین اپنا ثم رحم کرے، کرم کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار. ہم لوگ آمین ثم آمین. آمین یہ جو ہم لوگوں کے پورے دنیا کے حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں، اللہ پاک رحم کرے، اپنا کرم کرے اور معاف کر دے. آمین میڈم ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے معافی کا بتا دیا، میں معاف کر دوں گا، سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کرو گے تو. اس لیے بس اللہ آپ پاک ہم لوگوں کو سب کو ایک توبہ منٹ کی ایک توفیق. منٹ یہ رٹی رٹائی آپ بات نہ کیا کریں کہ ہمارے اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوں. آمین آمین ثم آمین.